سرور کا جو لفظ ہے یہ سرو سے نکلا ہے. سرو کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنا. جی تو آج کے لیکچر کا پارٹ 2 سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا جو پارٹ ہے دیٹ از what is سرور سائڈ. سرور سائڈ بیسیکلی ہے کیا کہ ہم بیسیکلی سرور سائڈ کا مطلب کیا سمجھیں. سرور سائڈ میرے بچوں یہ ہوتی ہے کہ جیسے یہ ایک کمپنی کی پکچر ہے. ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کے اندر 5 منزلہ جو عمارت ہے. اس کے اندر بہت زیادہ ڈپارٹمنٹس ہوں گے, آئی ٹی کے, سیلز کے, مارکیٹنگ, اور آپ کے سامنے ہیں. اور جو لوگ جابس کرتے ہیں ان کو آئیڈیا بھی ہوگا ایک آرگنائزیشن کے اندر بہت زیادہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تو اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس کے اندر اتنے زیادہ کمپیوٹرز ہوتے ہیں. تو ان کمپیوٹرز کو, اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس کو ایک جگہ سے مینیج کرنے کے لیے ہم ایک سرور مشین یوز کرتے ہیں. یعنی کہ اب آپ کے سامنے ہے, کامن سینس کی بات ہے, اتنے زیادہ چیزوں کو مینیج کرنا کتنا مشکل ہے. اور اتنے زیادہ کمپیوٹرز کو اگر ہم مینیج کریں تو اتنے زیادہ لوگ چاہیے, اتنے زیادہ ایکسپرٹ لوگ چاہیے. تو ان سے بچنے کے لیے, آٹومیشن کے اوپر جانے کے لیے ہم ایک مشین ایسی انسٹال کر لیتے ہیں کمپنی کے اندر جس کو ہم سرور مشین کہتے ہیں. سرور مشین یہ کوئی الگ مشین نہیں ہوتی. دیٹ مینس کہ جیسے یہ میرا ایک کمپیوٹر ہے اسی طرح کا وہ بھی ایک کمپیوٹر ہوتا ہے, بٹ اس کے اوپر جو آپریٹنگ سسٹم انسٹال کیا جاتا ہے وہ سرور آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. آپ لوگوں نے ونڈوز 10 یوز کی ہوں گی, کر بھی رہے ہیں. ونڈوز 8 یوز کی ہوں گی, ونڈوز 7 مشینز یوز کی ہوں گی. اب یہ جو ونڈوز 7, ونڈوز 8, ونڈوز 10 یہ آپریٹنگ سسٹم جو ہیں یہ بیسیکلی کلائنٹ سائڈ کے آپریٹنگ سسٹم ہیں. یعنی کہ اگر ہم مشین کو انڈیپینڈنٹلی یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ آپریٹنگ سسٹم یوز کرتے ہیں. بٹ اگر ہم آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں, ونڈوز سرور 2008, ونڈوز سرور 2012, ونڈوز سرور 2016, ونڈوز سرور 2019, یہ میں نے 4 ونڈوز سرور کے آپریٹنگ سسٹمز آپ کو بتائے ہیں. اگر یہ آپریٹنگ سسٹم آپ اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کر لیتے ہیں تو آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ انڈیپینڈنٹ تو کام کر رہا ہوگا, بٹ اپنے ساتھ یہ اور بہت زیادہ کمپیوٹرز کو مینیج کر سکتا ہے. یہ ان کمپیوٹرز کو سروسز دے سکتا ہے. تو بیسیکلی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کل کی انوائرمنٹ کے اندر لیٹس سپوز آپ کے پاس 1 2 3 4 5 کمپیوٹرز ہیں اور اس میں سے 3 کمپیوٹرز کے اوپر ڈفرینٹ طرح کے مسئلے آ گئے ہیں. اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ ایک پرسن بھیجیں گے جو اس سسٹم کا مسئلہ حل کرے گا. اگر آپ ایک ہی وقت میں تینوں کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 لوگ چاہیے جو تینوں کمپیوٹروں پہ جائیں گے اور تینوں کمپیوٹروں کا مسئلہ حل کریں گے. بٹ اگر آپ ان تمام کمپیوٹرز کو سرورز کے ذریعے مینیج کر رہے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہے, بیکاز آپ ایک سرور مشین کے اوپر بیٹھ کر ان تینوں کمپیوٹرز کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں سرور مشین لگانے کا. تو اگر یہ تمام کمپیوٹرز انڈیپینڈنٹلی ورک کر رہے ہوں, جیسے کہ میں نے بات کی کہ ان کے اوپر جو سسٹم انسٹالڈ ہو, ونڈوز 8, ونڈوز 10, ونڈوز 7, کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر لیں, جیسے آپ کے اپنے لیپ ٹاپس ہیں, کمپیوٹرز ہیں, تو ایسی انوائرمنٹ جس کے اندر کمپیوٹر جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کام جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, اس انوائرمنٹ کو ہم کہتے ہیں ورک گروپ انوائرمنٹ. ورک گروپ انوائرمنٹ ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ ہوتی ہے کہ ایسی انوائرمنٹ جس کے اندر کمپیوٹر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی مینیج ہو رہا ہو, انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہو. فار ایگزامپل میرا یہ لیپ ٹاپ ہے, یہ ورک گروپ انوائرمنٹ میں اس طرح سے کام کر رہا ہے کہ اس کمپیوٹر کی ونڈوز کرنی ہو تو میں نے خود کرنی ہے, اس کے اوپر کوئی پروگرام انسٹال کرنا ہو تو میں نے خود کرنا ہے, کوئی ایرر آ جاتا ہے تو وہ میں نے خود سالو کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس سسٹم کو مینیج کر رہا ہوں. کوئی بھی بندہ یہ سسٹم چلائے گا تو وہ اس سسٹم کے پرابلمز کو اسی سسٹم کے اوپر بیٹھ کر اسی سسٹم کے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے وہ پرابلم سالو کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کمپیوٹر کے اوپر ایک مسئلہ آیا اور اس مسئلے کو آپ اس کمپیوٹر کے ذریعے حل کریں گے, نہیں ہو سکتا.
انلیس کہ اس سسٹم کو آپ کسی سرور کے ساتھ کنیکٹ کریں اور اس سرور کے اوپر بیٹھ کر آپ اس سسٹم کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو ہمیں الاؤ کیا گیا ہے. ہم نے اگر اس کے اوپر کوئی چیز انسٹال کرنی ہو تو ہم نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے ان کے جو کمپیوٹر ہے وہ ورک گروپ انوائرمنٹ میں کام نہیں کر رہا, ان کا کمپیوٹر ڈومین انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہے. تو ڈومین انوائرمنٹ میرے بچوں اس کو کہتے ہیں جس کے اندر آپ کے جو کمپیوٹرز ہیں وہ آپ کی کمپنی کی ایک سینٹرلائزڈ سرور مشین کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو جب یہ تمام کمپیوٹرز سرور مشین کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتے ہیں, ایک ٹرم میں بول رہا ہوں ڈومین جوائن. ڈومین جوائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر جو ہیں وہ ڈومین انوائرمنٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو جب ایک کمپیوٹر ڈومین جوائن کر لیتا ہے تو وہ کمپیوٹر ڈومین انوائرمنٹ کے اندر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اب ڈومین انوائرمنٹ کے اندر کام کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ فائدے یہ ہیں کہ ان سسٹم کے اوپر کوئی بھی مسئلے وغیرہ آئیں گے, کوئی بھی آپ نے پابندیاں لگانی ہیں, کوئی بھی سیٹنگز کرنی ہے تو وہ آپ اس سرور مشین سے کر سکتے ہیں. یہ اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے. یعنی کہ اگر آپ کی کمپنی کے ڈفرینٹ سٹیز میں آفیسز ہیں یا 10 منزلہ بلڈنگ ہے تو ایسا نہیں کرنا ہوگا کہ 6 منزل پہ کمپیوٹر کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو فرسٹ فلور سے اپنے آفس سے نکل کر 6 منزل کے آفس پہ جانا ہوگا. ایسا نہیں کرنا پڑتا اگر آپ ڈومین انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں. تو ڈومین انوائرمنٹ کے ہمیں فائدے ہیں. ہم اس کورس کے اندر بیسیکلی ڈومین انوائرمنٹ کے اوپر بہت زیادہ پریکٹیکلز کریں گے, ٹیسٹنگز کریں گے کہ آپ ایک سسٹم کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں تھرو یور سرور مشین. تو سرور کا جو لفظ ہے یہ سرو سے نکلا ہے. سرو کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنا. تو جیسے آپ لوگ ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں اور آپ لوگ آرام سے بیٹھ کے آرڈر دیتے ہیں تو جو ویٹر ہوتا ہے یعنی کہ وہ بیسیکلی سرور ہوتا ہے, بیکاز وہ آپ کو سروس دیتا ہے, کھانا لا کے دیتا ہے, وہ سروس دے رہا ہے. اسی طرح آپ کسی گاڑی ٹھیک کروانے جا رہے ہوں تو آپ شاپ پہ جاتے ہیں, آپ نے گاڑی واش کروانی ہے تو جو واشر ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سرور ہوتے ہیں بیکاز وہ آپ کو سروس دیتے ہیں. تو اسی طرح اب آئی تھنک کہ آپ کو سرور کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک سرور کوئی الگ مشین نہیں ہے. وہ جو واشر بندہ ہے یا جو ویٹر بندہ ہے وہ آپ ہی کی طرح کا انسان ہے. تو سرور مشین بھی ایک عام مشین ہی ہے جیسے آپ لوگوں کی اپنی مشین ہے, لیکن اس سرور مشین کے اوپر آپریٹنگ سسٹم الگ ہے, اس کی جاب ڈسکرپشن الگ ہے, اس کے رولز الگ ہیں, اس کا کام کرنے کا طریقہ کار الگ ہے. جیسا کہ واشر ہے اس کی جے ڈی اور ہے, اس کا کام ہے آپ کو سروس دینا. تو اسی طرح ایک سرور مشین بالکل ایک کمپیوٹر ہوتا ہے, بٹ وہ سرور جو ہے وہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایز اے سرور ورک کرتا ہے اور باقی تمام اس کی ڈومین میں جو جوائنٹ کمپیوٹرز ہوتے ہیں ان کو وہ سروسز دے رہا ہوتا ہے. ایڈوانٹیجز ہمیں کیا ملے سرورز کے؟ سینٹرلائزڈ مینجمنٹ. دس از دا مین ایڈوانٹیج آف سرور مشین کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنے تمام آرگنائزیشنز کے کمپیوٹرز کو آسانی کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں. دس از دا ایڈوانٹیج آف سرور. اب میں آپ کو پارٹ 2 کے اندر تھوڑی سی سرٹیفیکیشن گائیڈ بتاتا ہوں جو کہ انڈسٹری ڈیمانڈ کرتی ہے. انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک بندہ جس کو اگر نیٹ ورکنگ آتی ہے تو اس کے پاس کیا پروف ہے, اگر ایک بندے کو سسٹم ایڈمنسٹریشن آتی ہے یعنی کہ اس کو سرور کے اوپر کام کرنا آتا ہے تو اس کے پاس اس کا کیا پروف ہے. اس کے لیے ایک پروف تو آپ کی ڈگری ہے. کچھ انڈسٹریل سرٹیفیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ آپ واقعی اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں. فار ایگزامپل سی سی این اے کی سرٹیفکیشن کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے, سسکو سرٹیفائڈ نیٹورک ایسوسیٹ. سی سی این اے کی سرٹیفکیشن یہ بیسیکلی انشور کر رہی ہوتی ہے کہ جس پرسن کے پاس وہ سرٹیفکیشن ہے اس بندے کو نیٹ ورکنگ آتی ہے, ایکسپرٹ لیول کی نہیں, بیسک لیول کی. تو اس کے بعد جس پرسن کے پاس سی سی این پی کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے اس کے پاس زیادہ نالج ہوتا ہے. تو سی سی آئی ای یعنی کہ سب سے جو
ایکسپرٹ لیول کی سرٹیفکیشن ہے نیٹورکنگ کے اندر, دیٹ از کالڈ CCIE, سسکو سرٹیفائڈ انٹرنیٹ ایکسپرٹ. تو وہ سرٹیفکیشن جس کے پاس ہوتی ہے وہ بندہ نیٹ ورکنگ کا گرو ہوتا ہے, یعنی کہ سب سے زیادہ ماسٹر بندہ وہی ہوتا ہے. وہ تو چیز تھی نیٹ ورکنگ کی, جس کے اندر راؤٹنگ سوئچنگ آ جاتی ہے, آپ کی سیکورٹی آ جاتی ہے, آپ کی وائرلیس لین آ جاتا ہے آپ کا. تو یہ چیزیں تو نیٹ ورکنگ کا پارٹ تھی. ہم اس کورس میں بیسیکلی کور کر رہے ہیں سسٹم ایڈمنسٹریشن, یعنی کہ سسٹم کو ہم نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو اس کی اگر ہم سرٹیفکیشنز کی بات کریں تو اس کے بھی 3 ڈفرینٹ لیولز ہیں. فرسٹ لیول جس کو کہا جاتا ہے مائکروسافٹ سرٹیفائڈ سولوشن ایسوسیٹ, یعنی کہ یہ پہلے لیول کی سرٹیفکیشن ہے جو اگر آپ کے پاس ہوتی ہے تو آرگنائزیشن آپ کو جاب آفر کرے گی اور آپ کے پاس ثبوت ہوگا کہ آپ لوگوں کو سسٹم ایڈمنسٹریشن آتی ہے, آپ نے سرور پہ کام کیا ہوا ہے. اگر آپ MCSA سرٹیفائڈ ہیں, یعنی کہ پہلی سرٹیفکیشن آپ گیٹ کر چکے ہیں, جاب لے رہے ہیں مارکیٹ کے اندر, جاب مل جاتی ہے, آپ اپنے کیریئر کو مزید جو ہے وہ انہینس کرنا چاہتے ہیں, کیریئرز کے اندر پروموشن دینا چاہتے ہیں, تو آپ نیکسٹ لیول کی سرٹیفکیشن پہ جاتے ہیں, دیٹ از کالڈ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ سولوشنز ایکسپرٹ. تو اس طرح سے سب سے جو ایڈوانس اور سب سے جو ایکسپرٹ لیول کی سرٹیفکیشن ہے سسٹم ایڈمنسٹریشن کے اندر, دیٹ از کالڈ MCSM, مائکروسافٹ سرٹیفائڈ سولوشنز ماسٹر. تو یہ 3 بیسیکلی سرٹیفکیشنز ہیں. تو آپ سب سے پہلے انیشیل لیول کی سرٹیفکیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ جو پہلی سرٹیفکیشن ہے اس کا ایگزام جو ہے وہ دے کے ایک سرٹیفکیشن آپ گیٹ کریں تاکہ آپ انڈسٹری میں جائیں تو آپ کو آسانی کے ساتھ جاب مل جائے. تو اگر میں بات کرتا ہوں ونڈوز سرور 2012 کی, یعنی کہ اگر آپ کو ونڈوز سرور 2012 کے اوپر کام آتا ہے, یعنی کہ آپ ونڈوز سرور 2012 کے ذریعے سسٹمز کو مینیج کر سکتے ہیں, تو اس کی سرٹیفکیشن لینے کے لیے آپ کو 3 پیپر دینے ہوں گے. ایگزام نمبر 410, ایگزام نمبر 411 اینڈ ایگزام نمبر 412. یہ 3 پیپر آپ دیتے ہیں تو آپ MCSA ونڈوز سرور 2012 کے سرٹیفائڈ سسٹم ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں, جو کہ پہلی سرٹیفکیشن ہے. مائکروسافٹ سرٹیفائڈ سولوشن ایسوسیٹ آپ بنتے ہیں اگر آپ 3 پیپر دیتے ہیں تو. لیکن اگر آپ ونڈوز سرور 2016 کی سرٹیفکیشن کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ ہم اس کورس میں پڑھیں گے ونڈوز سرور 2016, بیکاز میں یہ چاہتا ہوں کہ جو انڈسٹری کی جو لیٹسٹ ریکمنڈیشنز ہیں, لیٹسٹ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی, جس کی طرف IT جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم جلد از جلد اپنے سرورز کو اپ گریڈ کریں, تو آپ لوگوں کے لیے بہترین آپشن ہے کہ ونڈوز سرور 2016 کے اوپر ہینڈز آن ایکسپیرینس لینے کے بعد انڈسٹری میں جائیں اور جاب گیٹ کریں. اب ونڈوز سرور 2016 کی سرٹیفکیشن لینے کا کیا طریقہ کار ہے. اگر تو آپ لوگوں کی وہ لوگ یعنی کہ آج سے 1 سال پہلے جب میں ونڈوز سرور 2012 کے اوپر ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو گیٹ کرواتا تھا, تو اس وقت میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں انہوں نے یہ 3 ایگزامز دیے, 410, 411, 412 اور MCSA سرٹیفائڈ ہو گئے. اب ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہ آفر ہے کہ وہ ایک اور ایگزام پاس کریں جس کا نام ہے MCSA ونڈوز سرور 2012, یعنی کہ فری اپ گریڈ ایگزام 743. اگر ایگزام نمبر 743 پاس کر لیتے ہیں, ایک ہی پیپر دینا ہوگا, تو ایگزسٹنگ جو MCSA ونڈوز سرور 2012 سرٹیفکیشن ہے وہ آپ کی اپ گریڈ ہو کر MCSA ونڈوز سرور 2016 سرٹیفکیشن بن جائے گی. لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس پہلے سے ونڈوز سرور 2012 سرٹیفکیشن موجود نہیں ہے, اور یقیناً آپ کے پاس نہیں ہوگی بیکاز آپ لوگ پہلی دفعہ اس کورس میں انرولڈ ہوئے ہیں, تو آپ لوگ پہلی دفعہ ونڈوز سرور 2016 کے ہی سرٹیفائڈ بننے جا رہے ہیں, تو دیٹس ویری گڈ. تو اب اگر ہم پہلی دفعہ ہی ونڈوز سرور 2016 سرٹیفائڈ بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں, آپ لوگوں 3 ایگزام دیں گے جس طرح 2012 والے دیتے تھے. وہ ایگزام دیتے تھے, ایگزام نمبر 410, 411, 412 اور سرٹیفائڈ ہو جاتے تھے. آپ اسی طرح ایگزام دیں گے 740, 741, 742. اگر آپ یہ 3 انڈسٹریل ایگزام دیتے ہیں تو آپ ونڈوز سرور 2016 کے سولوشن ایسوسیٹ کے سرٹیفائڈ ہو جائیں گے. تو کوشش کیجیے گا اس کورس کو
اس کورس میں جو لوگ محنت کریں گے، اپنی 100% انپٹ دیں گے، ان اسٹوڈنٹ سے میری گزارش یہی ہے کہ وہ اس کورس کو جتنی محنت کریں گے، تھوڑی سی اور ایفرٹ کر کے انڈسٹریل کی سرٹیفکیشن گیٹ کریں اور اپنے آپ کو ایک سرٹیفائیڈ ایم سی ایس سے جو ہے وہ کہلوائیں، اور انڈسٹری کے اندر چاہے وہ اس کی جاب کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو اپنی ورک پلیس پہ کام آتی ہیں، پروموشنز کے اندر کام آ جاتی ہیں۔ اگر دیکھیں نالج جتنا بھی ہو آپ کے پاس اتنا کم ہوتا ہے۔ اگر آپ سرور سائڈ کا نالج لے کے جاتے ہیں انڈسٹری میں اور آپ ڈیولپر ہیں تو آپ کے لیے ہیلپ فل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اپنے باس کو، اپنی آرگنائزیشن کو کہ میرے پاس اس سرور سائڈ کا نالج بھی ہے، تو آپ کو ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیج ملے گا۔ بیکاز آپ لوگ آج جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کی سی ویز اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے کوئی ایک سرٹیفکیشن نہیں گیٹ کی ہوتی، ان کے پاس نمبر آف سرٹیفکیشن، نمبر آف ان کے پاس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج لوگ ترقی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج اس سٹیج پر آئے ہوتے ہیں۔ تو کسی ایک چیز کے پیچھے نہیں رہ جانا چاہیے۔ انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ایکسپینڈ کر رہی ہے، تو آپ کو ایک سے زیادہ سرٹیفکیشنز، ایک سے زیادہ ڈومینز کا نالج ہونا چاہیے۔ اسی لیے ڈگری کے اندر ایک کورس نہیں پڑھایا جاتا، آپ کو بیسیکلی واسٹ نالج دینے کے لیے نمبر آف کورسز پڑھائے جاتے ہیں، جیسے تقریباً MIT کے اندر 20 سے 25 کورسز ہوتے ہیں ٹوٹل جو آپ لوگوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔